مولانا روم کے دیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں، اور اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام علیہم رضوان، اسی طریقے سے بعض انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اور ان سے منسوب چیزوں کی زیارتیں بھی آپ کر رہے ہیں۔ کونیا سے ہم پہنچتے ہیں انقرہ میں ہم حاضر دیتے ہیں حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر، اور میں موجود ہوں اس وقت حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر۔ تو حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ ایک دن فتح ہوگا، نہ تم فتح کرو گے نہ میں فتح کروں گا، بلکہ تمہارا یہ بچہ جو ابھی جھولے میں ہے یہ اسے فتح کرے گا۔ آپ کی جو سب سے عظیم پہچان ہے وہ پہچان ہے فتح قسطنطنیہ میں روحانی معاونت کرنا۔ سلطان مراد کے جو بیٹے تھے سلطان محمد الفاتح، آپ ان کے تعلیق مقرر ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور بچپن ہی سے اس عظیم مارکے کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں کہ جس مارکے سے ان کو حصہ ملنے والا تھا۔ تو پہلا مارکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 44 سن ہجری کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مارکہ ہوتا ہے خلیفہ عباسی ہارون رشید 157 سن ہجری میں۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے تو عثمانی حکمران بھی کئی کوششیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلطان بایزید یلدرم 796 سن ہجری میں کوشش کرتے ہیں قسطنطنیہ فتح کرنے کی، اور اس کے بعد سلطان محمد ثانی المعروف سلطان فاتح اس پر حملہ آور ہوتے ہیں سن 857 سن ہجری میں۔ اور کیا ماحول رہا وہاں پر، کس طریقے سے پورے اس حملے کی کوشش کی گئی۔ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہی کھڑے ہو کر ہم نے تفصیل کے ساتھ احوال بیان کیے۔ آئیے کچھ احوال سنتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ چڑھائی شروع ہوئی قسطنطنیہ کے قلعے پر، تو شیخ بھی ساتھ ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، 54 روز گزر گئے ہیں محاصرہ کیے ہوئے، اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ اس محاصرے کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، یا کم از کم کمزور ہو جائیں گے۔ ایک طرف سمندر کی ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف یہ لوگ تھے۔ خشکی پر مسلمان آئے تو معاملہ یہ تھا کہ قلعے کی بڑی بڑی دیواریں تھیں جس کو وہ 3 اندازوں کا مقابلہ کرتے ہوئے توڑ نہیں سکتے تھے، اور اس پر یہ ہوا کہ پوپ نے، نصارہ نے 4 بحری جہاز مزید بھیج دیے۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ اسے روک لیں، ان کے سپاہی بڑی کوشش کرتے رہے۔ سپاہیوں کی جب بے بسی سلطان محمد نے دیکھی تو وہ آگے بڑھے اور اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن جہاز پھر بھی آگے چلے گئے۔ اب بڑی مایوسی کا معاملہ تھا، مسلمانوں نے بڑی مایوسی پھیلی کہ کیا ہوگا، ان کے پاس تو نئی حکومت بھی آ رہی ہے، نیا راشن آ گیا، نئے ہتھیار آ گئے، ہم یہاں اپنی چیزیں برباد کیے جا رہے ہیں۔ وزراء اور عمراء جمع ہوئے، سلطان محمد فاتح سے عرض کی کہ حضور آپ جو ہیں اپنے شیخ کی بات پر چل رہے ہیں، آپ ذرا شیخ سے معلوم کریں کہ ہمارے حق میں فتح لکھی بھی ہے کہ نہیں لکھی۔ اور اس کے بعد سلطان شیخ کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں۔ شیخ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائے گا اور فتح ہماری ہوگی۔ وہ بندہ واپس آیا، وزرا نے کہا کہ بہت اجمالی سی بات ہے، دوبارہ آپ قاصد کو بھیجیے تاکہ پتہ ہی چلے کہ تھوڑی تفصیل سامنے آئے۔ شیخ کہتے ہیں کہ مدد بھیجنا اللہ کا کام ہے، تدبیر کرنا ہمارا کام ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے اونگ آ گئی اور میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں
جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، فتح یقینی طور پر ہمارے حصے میں آئے گی۔ مولانا روم کے دیس میں سلطان محمد فاتح نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو دنیا میں آج تک کسی نے انجام نہ دیا ہوگا۔ انہوں نے اس جگہ پر جہاز اتارنے کے لیے کہ جس سے بحری راستہ بند ہو جائے اور نئی کمک نہ پہنچ پائے، زمین پر بحری جہاز چلائے۔ تقریباً 3 میل تک بحری جہازوں کو زمین پر چلایا گیا اور زمین پر چلا کر سمندر میں ڈالا گیا، اور پھر ان کے سپاہیوں نے سمندر کا وہ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ زمین پر کس طرح چلایا گیا؟ پہلے تو جہاز بنائے گئے۔ اب بتائیے جہاز کیسے بنے ہوں گے؟ مطلب کتنی محنت سے کام کیا ہوگا لوگوں نے۔ پھر ان جہازوں کا جو نیچے کا حصہ تھا تیل سے اور چربی سے ان کو خوب ملا گیا، اور جتنا پورا راستہ تھا پہاڑی راستہ سے ہموار کیا گیا، اس راستے پر بھی چربی ملی گئی، اور جہازوں کو وہاں سے کھینچ کھینچ کے وہ ایک ایسا خطہ تھا کہ جہاں سے کسی بھی قسم کے حملے کی ان لوگوں کو توقع نہیں تھی۔ چنانچہ جب وہاں سے جہاز سمندر میں اترے اور وہ سمندری حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو ایک فتح کا وہ پہلا قدم تھا، اور اس سے بازنطینیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوئے۔ کئی مہینوں کی تیاری اور محاصرہ جاری تھا، سپاہیوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے تھے، اور صورتحال بڑی گمبھیر ہو رہی تھی۔ لیکن جہاں اس فتح کے سپہ سالار سلطان محمد فاتح تھے، تو وہیں اس فتح کے ایک روحانی سپہ سالار بھی تھے، جن کا نام شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ فتح کب ہوگی؟ انہوں نے پوری تاریخ اور وقت بیان کیا۔ چنانچہ شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا رکھا تھا کہ 4 بجے 20 جمادی الاولیٰ سن 857 سن ہجری اور 29 مئی 1435 عیسوی کو فتح نصیب ہوگی۔ سلطان کا بھی عزم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے ٹائم بتا دیا ہے، تاریخ بتا دی ہے، یہ شہر فتح ہو کر رہے گا۔ مولانا روم کے دیس میں معرکہ شروع ہو جاتا ہے، اور معرکہ شروع ہونے کے بعد گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ مطلب تدابیر بھی کی۔ سلطان محمد الفاتح نے اس موقع پر جو تدابیر اپنائی، دنیا ان کی ذہانت و فطانت کی داد دیتی ہے، ان کے تدبر کی، ان کی تدبیر کی داد دیتی ہے۔ لیکن عام تاریخ دان، خاص طور پر جو پاک و ہند کے تاریخ دان ہیں، وہ نہیں بتاتے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الشقائق النعمانیہ، جو ترکی علماء کے حالات پر سب سے مستند سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے اندر تمام کے تمام حالات لکھے ہوئے ہیں، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے، سلطان محمد بیتاب بھی ہیں کہ شکست ہوتی ہے تو اتنی بڑی قربانی دے کر بھی مقصد حاصل نہ ہوا ہو، کیسی جو ہے نا وہ افسوس کی بات ہوگی۔ شیخ کی خدمت میں ایک قاصد کو بھیجتے ہیں کہ حضور کیا ہوگا؟ شیخ کے خیمے پر ایک دربان کھڑا تھا، اس نے کہا کہ شیخ نے منع کیا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ قاصد واپس آ جاتا ہے، سلطان محمد خود خیمے پر جاتا ہے۔ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی کے دربان، ان کے خیمے پر کھڑے ہوئے فرد قاصد کو روک لیتے ہیں کہ حضرت نے منع کیا ہے۔ سلطان محمد اپنا خنجر نکالتا ہے اور خیمے کے پردے پر مارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر تو منظر ہی الگ تھا۔ حضرت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے مقام سجدہ سے ایک نور بلند ہے، ایک عجب نورانی کیفیت اور ایک منظر ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ سے فتح مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے فریاد کر رہے ہیں، نصرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں رخساروں پر جو ہے وہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں، آپ سر اٹھاتے ہیں
اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ سلطان کے لیے اشارہ تھا کہ فتح تو ہو گئی۔ جب سلطان خیمے سے ہٹ کر قلعے کی طرف بھاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سلطان کے سپاہی دیواریں توڑ چکے تھے قلعے کی اور قسطنطنیہ فتح ہو چکا۔ مدد اولیاء زندہ باد۔ یہ ہوتی ہے روحانی مدد۔ مولانا روم کے دیس میں اصل ماجرا یہ تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں، امام حاکم نے ترمذی میں، علامہ حسمی نے مجموع الزوائد میں، علامہ طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا ہے، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةُ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، اور وہ امیر کتنا عظیم ہوگا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، اور یہ لشکر کتنا عظیم لشکر ہوگا۔ اصل میں اس حدیث کی فضیلت سب سننا چاہتے تھے، اور یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ چنانچہ جب قسطنطنیہ فتح ہو جاتا ہے، سب سے پہلے آپ جو آیا صوفیہ گرجا گھر تھا اس کو مسجد میں تبدیل کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سپاہی بلا وجہ لڑ رہے ہیں۔ جب دشمن نے ہتھیار ڈال دیے اب لڑنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ سپاہیوں کو حکم دو کہ لڑنا چھوڑ دیں، دشمن ہتھیار ڈال چکا ہے، اب لڑنے کا موقع نہیں۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو لوگ ڈر کے مارے قسطنطنیہ چھوڑ کر چلے جا چکے ہوتے ہیں وہ واپس آتے ہیں اور وہ آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ آیا، مطلب اولیاء بھی وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں، علماء بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ منصب ایک ایسا عہدہ ہے، اس کی ایک اپنی عزت ہے۔ ہم اولو الامر کی جائز باتوں میں اطاعت کرتے ہیں۔ تو آپ ویسے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن اس دن آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ بادشاہ مل کر چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آج آپ بادشاہ کے استقبال کے لیے، یعنی مہمان کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں فتح ہونے کے بعد یہ بہت پھیل گئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ تکبر محسوس کر رہے ہیں، تو میں نے بتانا چاہتا تھا، سبق دینا چاہتا تھا کہ تواضع ہی میں اصل ہے، تواضع کی ہمیں اتباع کرنی ہے۔ بادشاہ جو ہے آپ کا بڑا معتقد تھا، اور اس واقعے کے بعد تو اور زیادہ معتقد ہو جاتا ہے۔ مولانا روم کے دیس میں قسطنطنیہ فتح ہو جاتا ہے، اور فتح ہونے کے بعد 3 کام سب سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ آیا صوفیہ گرجا گھر کو مسجد بنا دیا جاتا ہے، اور مسلمان اس شہر کا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب قسطنطنیہ نہیں، اس کا نام استنبول رکھا جاتا ہے۔ استنبول کا معنی ہے اسلام بول، یعنی اسلام کا قلعہ یا اسلام کا گڑھ یا اسلام کا شہر۔ تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ جو معرکہ تھا قسطنطنیہ فتح کرنے کا جنون، اس کی محرک ایک حدیث رسول تھی۔ آپ اندازہ لگائیے آج ایسے بھی بدبخت لوگ پائے جاتے ہیں جو احادیث پر معاذ اللہ تعان کرتے ہیں، یا انہیں کوئی غیر معتبر چیز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی غیر مستند ذریعہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث کی پیروی میں کتنے حملے ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور میں، اموی دور میں، پھر عباسی دور میں، پھر کتنے حملے جو ہے وہ مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے دور میں کیے، اس کی ایک الگ تفصیل جو آپ سن چکے ہیں۔ چنانچہ اس شہر کے لوگ جانتے تھے کہ اس معرکہ کی سرکوبی کے لیے خود صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی تشریف لا چکے ہیں، اور بعض صحابہ تو شہید ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک صحابی تھے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا روم کے دیس میں اب سلطان محمد فاتح شیخ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ان کے روحانی مرشد تھے، ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کہاں ہوگی، ہمیں وہ قبر دریافت کرنی ہے۔ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کہاں سے انوار نظر آ رہے ہیں، کہاں سے تجلیات نظر آ رہی ہیں، ان کی جو نگاہ باطن ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتی ہے۔ کتنا مبارک دور تھا، یہ نہیں کہا کہ نہ قبروں کے پاس کیا لینے جانا ہے، شرک ہو جائے گا۔ مطلب پورا ترکی آج یہ جانتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہاں ہے، وہ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مرجع الخلائق ہے آپ کا مزار۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس مزار کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے اپنے کشف کے ذریعے کی ہے۔ چنانچہ آپ ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں، علامتیں بتاتے ہیں کہ اتنا کھودو گے تو سریانی زبان میں ایک عبارت لکھی ہوگی ایک پتھر پر، وہ پتھر برآمد ہوگا، پھر تھوڑا اور کھودو گے تو قبر مبارک نظر آ جائے گی۔ چنانچہ کھدائی ہوتی ہے اور وہی ایک پتھر نکلتا ہے، پھر اور کھدائی ہوتی ہے تو قبر انور جو ہے اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اب فاتحہ پڑھتے ہیں، سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کا پتہ چلا اور یہاں آ کر لوگ اللہ سے دعا کر لیا کریں گے۔ سلطان کے دل میں ایک تھوڑا سا شک پیدا ہوا کہ کیوں نہ آزمائش کی جائے اور ایک کراس چیکنگ کی جائے کہ واقعی یہ قبر کی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب قبر دریافت ہوئی تو ایک پودا بھی لگا دیا گیا تھا۔ سلطان نے یہ کیا، اگلے دن پوری جگہ ہموار کروا دی اور پودا وہاں سے نکال کر ایک دوسری جگہ لگا دیا اور وہاں ایک جعلی قبر بنا دی، اور ارادہ کیا کہ ایک دن دوبارہ میں شیخ کے ساتھ آؤں گا، اگر جو جگہ انہوں نے نشاندہی کی تھی جس جگہ کی اسی جگہ قبر ہوگی تو شیخ جعلی قبر پر جا کر فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ آتا ہے، لیکن شیخ جعلی قبر پر جانے کے بجائے اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں اصلی قبر مبارکہ ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہاں آپ ہی کی تربت ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے۔ مولانا روم کے دیس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت ہے وہاں پر یعنی استنبول میں لوگوں کو کہ سلطان ایوب نام رکھا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھیں گے سلطان ایوب جانا ہے، ہر بندہ بتائے گا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ اتنی وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یا کچھ تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت بھی ہم نے یہاں پر کی، اور ایک عجب کشش ہے اس مزار میں اور ایک عجب روحانیت کا عالم ہے اس مزار پر جانے والا جو محسوس کر سکتا ہے۔ خیر، حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار کی ہم نے زیارت کی، وہاں پر حاضری دی۔ ایک بڑا قدیم طرز تعمیر کا مزار ہے اور یہاں بھی ایک انتہائی صفائی ستھرائی کا عالم تھا۔ دو قبریں تھیں یہاں پر، ایک آپ کی قبر تھی، ایک کسی اور کی قبر تھی۔ ہم نے یہاں پر حاضری دی، جتنا وقت یہاں گزار سکتے تو گزارا۔ مولانا روم کے دیس میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم جس راستے سے آئے بہت لمبا راستہ پڑ گیا تھا۔ اس کے بجائے ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب ہم برسا آئے تھے اس کے ساتھ ہی گاڑی کر لیتے، تو برسا سے میرے خیال سے یہ نزدیک پڑتا ہے، اور آپ میپ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ برسا سے اس کا فاصلہ کتنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم استنبول کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم جب استنبول سے چلے تھے پہلی مرتبہ تو ہم نے چیک آؤٹ کر دیا تھا، اور ہم 4-5 دن جو ہے وہ مختلف شہروں میں گھومتے رہے۔ اب دوبارہ ہم نے استنبول کی طرف جانا تھا، چونکہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ ایک اچھے علاقے میں تھا، یعنی وہاں استنبول کی تقسیم ہے۔ کچھ وہ ایریاز ہیں جہاں پر یورپین لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، گورے آ کر ٹھہرتے ہیں، تو پھر ان علاقوں میں بے حیائی کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایسے علاقے میں ٹھہریں جہاں گورے نہ ٹھہرتے ہوں، تاکہ اور گئے بھی ہم سردی میں تھے۔ سردی کا انتخاب بھی ہم نے اس لیے کیا تھا کہ بد نظری کا موقع نہ ملے۔ ہمارا ہوٹل واقع تھا ٹاپ کاپی میوزیم کے بالکل برابر میں۔ ہمارے کمرے میں
वहाँ पर जो परिंदे आके बैठते थे उस बाग में, उनकी आवाज़ें आया करती थीं। टॉप कॉपी म्यूज़ियम क्या था? एक म्यूज़ियम है, एक तुर्की का लफ्ज़ है टॉप कॉपी। बहुत बड़ा मीलों मील फैला हुआ एक बाग है। इस बाग में बहुत सारे महलात बने हुए हैं। तो जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत कायम थी तो इस म्यूज़ियम में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बहुत सारे तबर्रुकात, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम, उनके तबर्रुकात, उनसे मनसूब चीज़ें यहाँ लाकर रखी गईं इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ। तो ये पूरा जो म्यूज़ियम है टॉप कॉपी म्यूज़ियम कहलाता है। कुछ इसके हिस्से हैं म्यूज़ियम के, कुछ हिस्से जो हैं वो बादशाहों के नवादरात पर भी शामिल हैं, कुछ हिस्सों में औलिया इकराम के नवादरात हैं, जैसा कि हज़रत अज़ीज़ महमूद हुदाई जो कि कुतुब इस्तांबुल हैं, उनके नालेन शरीफ भी एक म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। इतना औलिया इकराम से वो लोग मोहब्बत करते हैं। तो इस म्यूज़ियम की एक दीवार के करीब ही हमारा होटल था और पैदल रास्ता था इस म्यूज़ियम का भी, और आया सोफिया मस्जिद का भी पैदल रास्ता था। जो बिलू मास्क है वो भी आया सोफिया के सामने है, तो वहाँ भी हम पैदल चले जाया करते थे। तो हमने वापसी में उसी होटल का इंतखाब किया और रात को कोई हम 12-1 बजे जो है अपने होटल पहुँचते हैं, वहाँ आराम करते हैं। और हमारा अगला दिन का जो जदवल था, थोड़ा आराम करना था, कुछ ख़रीदारी करनी थी, और उसके अगले दिन फिर एक तूफ़ानी जदवल शुरू हो जाना था। और अब हम जाते हैं टॉप कॉपी म्यूज़ियम में। तबर्रुकात क्या क्या हमने देखे, क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आईं, ये तबर्रुकात कहाँ से पहुँचे, किस तरीके से यहाँ ये तबर्रुकात तशरीफ़ फरमा हुए, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी तारीख़ क्या है, क्या क्या चीज़ें वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना रोम के देश में। अल्लाह ने चाहा तो अगली किस्त में तफसील के साथ बयान होंगी। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मौलाना रोम के देश में। मौलाना रोम के देश